الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج کا خطبہ بھی گزشتہ خطبات کے تسلسل میں ہے. آج ان دو اہم باتوں کا ذکر ہوگا جو معاشرے کے حقوق ادا کرنے، معاشرے سے فتنہ و فساد ختم کرنے، معاشرے میں امن و سلامتی پھیلانے، معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے اور اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرنے اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے بارے میں روشنی ڈالتے ہیں. یا ان میں اس بارے میں اسلامی تعلیم بیان ہوئی ہے جن کا میں نے بیان کیا ابھی. آج اسلام پر اعتراض ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کی تعلیم میں سختی ہے، دہشت گردی اور فتنہ و فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے ایک امریکن لکھنے والے نے لکھا کہ اسلام میں جمعے کا دن نعوذ باللہ فساد کا دن ہے، اور کافی کچھ اسلام کے خلاف لکھا. جماعت نے اس اخبار یا جہاں بھی لکھا گیا تھا ان سے رابطہ کیا اور اسلام کی خوبصورتی کے بارے میں ہمارے ایک نوجوان نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، اور مزید رابطے کر کے اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی جو خوبصورت تعلیم ہے، اسلام کے جو مقاصد ہیں، جمعے کے جو مقاصد ہیں، اس کے بارے میں مزید بھی ان کو میں نے کہا ہے وہاں اس طرح مضامین لکھیں، آرٹیکل لکھیں کہ لوگوں کو پتہ لگے. آج یہ جماعت احمدیہ کا ہی کام ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نہ صرف اسلام پر کیے گئے حملوں کا دفاع کریں بلکہ دلائل و براہین سے دشمن کا منہ بند بھی کریں. یہ ہمارا کام تو بہرحال ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے خود بھی ایسے انتظام کیے ہیں. بعض دفعہ ایسے انصاف پسند غیر مسلموں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے.
جو اسلام کی خوبیوں کو بتانے لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک کیتھولک عیسائی ہیں، پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے ڈیلی ٹیلی گراف میں گزشتہ دنوں مضمون لکھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کی تعریف کی اور ایتھیزم کے خلاف اور یہاں جو قومیت پسند تنظیمیں ہیں ان کے خلاف باتیں کی، اور یہ لکھا کہ مسلمانوں کے جو اعلیٰ روایات ہیں، اعلیٰ تعلیمات ہیں، ان کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو۔ آج کل مذہب اور اسلام پر اعتراض کرنے والے زیادہ تر یہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، یہ کام تو آج ہمارا ہے کہ دین کی ضرورت اور زندہ خدا کے وجود کو دنیا پر ثابت کریں، کیونکہ ایک حقیقی مسلمان ہی اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے اور زمانے کے امام سے جڑ کر احمدی ہی اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھنے والے اور اسے دنیا میں پھیلانے والے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اور یہ کام قرآن کریم کی تعلیم اور احکامات پر عمل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج ان دو احکامات کے بارے میں کچھ کہوں گا جن کا اس فہرست میں ذکر ہے جو سورہ انعام کی آیات 152 اور 153 میں بیان ہوئی ہیں، جن میں گزشتہ چند خطبوں سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ان میں سے آج بیان ہونے والی باتوں میں پہلی بات عدل و انصاف سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو، چاہے وہ شخص کتنا ہی قریبی ہو جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ عدل کی مختلف صورتیں ہیں اور اس بارے میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر تفصیلی احکامات بھی ہیں۔ اس گواہی کو جو قریبیوں کے بارے میں دی جانی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ مزید کھول کر بیان فرمایا ہے، جس میں قریبی نہیں بلکہ خود گواہی دینے والے کو بھی شامل فرمایا ہے اور والدین کو بھی شامل فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے 136، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کہیں عدل سے گریز کرو، یہ نہ ہو کہ عدل سے گریز کرو، اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔ یہاں گواہیوں کے بارے میں ایک اصولی بات بیان ہو گئی کہ تمہاری گواہیاں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ
اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو۔ پس دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اس کے علاوہ کبھی وہ اعلیٰ معیار قائم ہو ہی نہیں سکتا جو دنیا سے ناانصافی اور ذاتی غرضوں کے حصول کو ختم کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تمام قوا کا بادشاہ انصاف ہے۔ اگر یہ قوت انسان میں مفقود ہے تو پھر سب سے محروم ہونا پڑتا ہے۔ بس عدل و انصاف کا وصف انسان میں ہونا اس کی خوبیوں کو روشن تر کر دیتا ہے۔ اس آیت میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے، اگر اس پر عمل ہو، یعنی انصاف قائم کرنے کے لیے انسان اپنے خلاف گواہی دینے سے بھی گریز نہ کرے، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینے سے بھی گریز نہ کرے، اور قریبیوں کے خلاف بھی گواہی دینے سے نہ روکے، تو ایک حسین معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ گواہیوں کی ضرورت پیش آتی ہے جب دو فریقین میں مسئلہ پیدا ہو۔ ایسی صورت میں یا خود فریقین سے اپنے اپنے بیان دینے کے لیے کہا جاتا ہے یا بعض گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ مسئلے کی حقیقت واضح ہو اور فیصلہ کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے میں آسانی پیدا ہو۔ اگر گواہیاں ہی جھوٹی ہوں، اپنے بیانوں کو توڑ مروڑ کر ناجائز حق لینے کے لیے پیش کیا جا رہا ہو، تو پھر فیصلہ کرنے والے کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ صحیح نہ ہو بلکہ بہت زیادہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر گناہ گواہیاں دینے والوں کے سر ہے، فیصلہ کرنے والے کے سر نہیں ہے۔ بعض گواہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں تو اپنے عزیزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے غلط گواہی دے جاتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے ادارے کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر نتیجتاً گناہ گار بنتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غلط بیان دے کر میرے سے بھی غلط فیصلہ کرواتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا میں اسے آگ کا ٹکڑا دلوا رہا ہوں۔ بس جھوٹے بیان اور جھوٹی گواہیاں دے کر آگ کے ٹکڑے حاصل کرنے سے ہر ایک کو بچنا چاہیے۔ حقیقی مومن وہی ہے جو اس سے بچے۔ سورہ نساء کی آیت جو میں نے پڑھی تھی، یہ آئلی معاملات کے احکامات بھی اس سے میں آگے پیچھے آتے ہیں۔ بس اگر ان لوگوں کو جو خاص طور پر اپنے ناجائز حقوق، خامند ہو یا بیوی ہو، لینے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں مرد یا عورت کے عزیز رشتہ دار غلط گواہی دے کر بعض ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عدل کا خون کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی عارضی فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں اس سے، لیکن آگ کا ٹکڑا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لے رہے ہوتے ہیں جو قیامت کے دن پھر بد انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فریقین بھی اور گواہان بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے دور جا رہے ہیں۔ اس طرح بس خواہشات کی پیروی نہ کرو
بلکہ عدل قائم کرنے کی کوشش کرو، انصاف قائم کرنے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو دہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ بس یہ جھوٹی گواہیاں فیصلہ کرنے والے انسان کو تو دھوکہ دے سکتی ہیں، جس کے پاس معاملہ ہے اس کو دھوکہ دے سکتی ہیں، اس سے اپنے حق میں اور دوسرے کے خلاف یا خلاف انصاف فیصلہ کروا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو باخبر ہے اسے ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خطبہ نکاح میں صاف اور سیدھی بات کہنے کی طرف جو قرآنی حکم ہے اس کے مطابق توجہ دلوائی ہے، وہ اسی لیے کہ رشتے طے کرتے وقت بھی، آپس میں زندگی گزارتے وقت بھی، اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اس وقت بھی قولوا قولا سدیدا کہ سے کام لو اور اس کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس کا چھوڑنا تمہیں تقویٰ سے دور لے جائے گا، یہ تمہیں عدل اور انصاف سے دور لے جائے گا، یہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ ہمارے قضاء میں بھی جب خلا اور طلاق کے معاملات آتے ہیں تو بعض میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ انصاف پر مبنی اور حقائق پر مبنی نہ بیان دیے جاتے ہیں، نہ ہی گواہان اپنی گواہیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح لین دین کے معاملات ہیں، ان میں بھی بعض لوگ عارضی اور ذاتی فائدے کے لیے تقویٰ سے دور ہٹ کر آگ کا گولا لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آگ کا گولا لینے والی جو حدیث ہے، اس میں بھی دو بھائیوں کی جائیداد کا ذکر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا کہ ایک چرب زبان اگر ہے کوئی تو میرے سے فیصلہ کروا لے گا، لیکن یہ آگ کا گولا ہے جو میں تمہیں دوں گا، اور قیامت کے دن یہی پھندا بنے گا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں لیتے، اپنا حق چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق چھوڑنا بھی غلط ہے، تم لوگوں کا حق ہے تو ضرور لو، اور اگر فیصلہ نہیں کر رہا ہے، کوئی کاغذات ایسے نہیں جن کا ثبوت ہے، کوئی گواہیاں ایسی نہیں جن کا جو ثبوت کے طور پر پیش ہو سکیں، تو قرآن اندازی کر لو، جو جس کے حصے میں آئے وہ اس پر راضی ہو جائے۔ تو یہ ہے فیصلے نپٹانے کا طریقہ، اور یہ ہے وہ تقویٰ کا معیار جو ایک مومن میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے اور عقل دے جو انصاف میں کرنے میں روک بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر گھریلو سطح پر بھی اور کاروباری معاملات میں بھی سچائی پر مبنی گواہیاں ہوں، عدل قائم کرنے کے لیے گواہیاں ہوں، تو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ اس دنیا میں بھی پیش کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، قرآن کریم میں عدل کے بارے میں بھی تفصیلی احکامات ہیں، اس بارے میں ایک دو اور آیات میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں ہی فرماتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو۔ یقیناً بہت ہی عمدہ ہے
جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اس میں پہلی بات اس آیت میں تو امانتوں کو حقداروں کے سپرد کرنے کی بیان فرمائی۔ اس بارے میں کچھ عرصہ پہلے میں ایک تفصیلی خطبہ دے چکا ہوں کہ یہ سال عہدیداران کے انتخاب کا سال ہے، اس لیے ذاتی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، خاندانی تعلقات کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، امانت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی نظر میں ایسے عہدیدار منتخب کریں جو اپنے کام سے انصاف کر سکیں۔ بہرحال انتخاب تو ہو گئے، بعض جگہ خود منتخب کرنے والوں نے اپنی نظر میں بہتر عہدیداران منتخب کیے، بعض جگہ میں نے خود بعض تبدیلیاں کی یا مشورے دینے والوں کے مشورے نہیں بھی مانے، اور اگر کوئی اچھا کام کر رہا تھا تو اسی کو رہنے دیا۔ ہر ایک کام کرنے کا ایک لیول ہے، جب اس تک کوئی انسان پہنچ جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر مزید اس شعبے میں ترقی نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ وہی شخص جو ایک جگہ زیادہ بہتر کام نہ کر رہا ہو دوسری جگہ بہتر کام کرتے۔ اس لیے بھی بعض تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بعض تبدیلیاں ناراضگی کی وجہ سے کی گئی ہیں۔ یہ ناراضگی سے زیادہ جماعتی مفاد کو دیکھا گیا۔ جہاں میں نے سمجھا کہ جماعتی مفاد اس میں ہے کہ تبدیلیاں کی جائیں، وہاں انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ ان ایسے شعبوں میں تبدیلیاں کی جائیں۔ دلوں کا حال تو خدا تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو مشورے اور فیصلے ظاہری حالت کے مطابق ہی کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، لیکن بعض مقامی جماعتوں میں، بعض ممالک میں ابھی بھی ذاتی پسند اور قرابت داری کو ترجیح دیتے ہوئے عہدیدار منتخب کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل دے اور رحم فرمائے ان پر بھی، جو ذاتی ترجیحات کو انصاف پر مقدم سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ انتخاب تو ہو گئے، اب جو عہدیدار منتخب ہوئے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی کمزوریوں کو خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہوئے اس سے مغفرت اور مدد کے طالب ہوں، اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ عہدہ بھی ایک خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک انعام ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ احباب جماعت سے سلوک میں، ان کے معاملات کو حل کرنے میں، ان کی تربیت پر توجہ دینے میں، جماعت کے مقاصد کے حصول کے لیے پروگرام بنانے میں، ان سب باتوں میں انصاف سے کام لیں اور محنت کریں۔ محنت سے کام کرنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تحکموا بالعدل کہ انصاف سے حکومت کرو، اس کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے جب اپنی تمام تر استعدادوں اور صلاحیتوں کے ساتھ دین کی خدمت کا جو کام ملا ہے اسے سر انجام دیں گے۔ اور اس میں ہر عہدیدار شامل ہے، مقامی سطح پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی۔ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جماعت کا مفاد ہر ذاتی مفاد سے بالا ہونا چاہیے، اس پر حاوی ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گہری نظر رکھتا ہے۔ ہمارے ایک ایک پل کا عمل اور ایک ایک پل کا جو بھی عمل ہے
اس کے علم میں ہے اور وہ شمار ہو رہا ہے۔ بس خدمت دین کا جو موقع ملا ہے اس سے فضل الہی سمجھ کر بجا لانے کی کوشش اب ہر منتخب یا مقرر کیے جانے والے عہدیدار کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو دنیاوی حاکموں سے بھی پوچھے گا اور حساب لے گا، اور جو خدا تعالیٰ کے نام پر کسی کام کے لیے مقرر کیے جائیں وہ اگر اپنی ایمانتوں کا حق ادا نہیں کر رہے اور انصاف کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو دنیا داروں سے بڑھ کر پوچھے جائیں گے۔ بس ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ استغفار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، عاجزی دکھاتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام عہدیداروں کو، تمام خدمت کرنے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو ماحول، کاروباری معاملات، عہدیداروں کے معاملات میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد مزید حکم انصاف قائم کرنے کے لیے اسلام کیا دیتا ہے۔ تو ہمیں ایک ایسا حکم نظر آتا ہے جو معاشرے بلکہ پوری دنیا میں انصاف اور امن قائم کرنے کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت 9 میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ دیکھیں، دنیا سے فتنہ و فساد ختم کرنے کی یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے نہ اپنی دنیاوی تعلیم میں، قوانین میں، اور نہ ہی کسی دینی تعلیم میں ایسی خوبصورت تعلیم کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرماتا ہے کونوا قوامین للہ، کہ اللہ کی خاطر قوام بن جاؤ، اور قوام کا مطلب ہے کہ جو اپنا کام انتہائی آسان طریق پر بغیر نقص کے اور مستقل مزاجی سے کرتا چلا جائے۔ بس حقیقی مومن جو کام کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی خاطر کرتا، اور پھر اس میں نہ کبھی جھول آنے دیتا ہے یا جھول نہ آنے دینے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی کبھی سست ہوتا ہے، نہ ہی ذاتی مفادات کے تابع ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مومن کا کام ہے کہ انصاف کی تائید میں گواہی دے۔ انصاف کا معیار کیا ہے؟ انصاف کا معیار صرف بیوی اور رشتہ داروں سے انصاف کرنا نہیں، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں سے انصاف کرنا نہیں، اپنے افسروں اور ماتحتوں کے ساتھ کے لیے نیک خیالات اور ان سے حسن سلوک کرنا اور انصاف کرنا نہیں، بلکہ انصاف کا معیار اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا رکھا ہے، کیونکہ حقیقی تقویٰ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب دشمن سے بھی عدل اور انصاف کا سلوک کیا جائے، تبھی ایک حقیقی مسلمان ہونے کا معیار حاصل ہوگا، تبھی تبلیغ کے راستے کھلیں گے، تبھی اسلام کی حقیقی تعلیم غیروں پر واضح ہوگی۔ یہاں بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے یہ معیار نہیں تو پھر تم تقویٰ پر چلنے والے نہیں کہلا سکتے۔ قوام کہہ کر
مستقل انصاف پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر پورا قدم مارنے کے حاصل نہیں ہو سکتی، فرمایا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو، انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستاویں اور دکھ دیویں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں، جیسا کہ مکے والے کافروں نے کیا تھا، اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آئیں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وصیت کی، مگر جس سے مخاطب ہیں اس کو فرماتے ہیں کہ آپ تو تعصب کے گڑھے میں گرے ہیں، ان پاک باتوں کو کیوں کر سمجھیں گے۔ انجیل میں اگرچہ لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو، مگر یہ نہیں لکھا کہ دشمن قوموں کی دشمنی اور ظلم تمہیں انصاف اور سچائی سے مانے نہ ہو۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے، مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل اور فقط جوان مردوں کا کام ہے۔ اکثریت اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں، مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے۔ مثلا اگر ذمہ دار ہے تو چالاکی سے اس کا نام کاغذات بندوبست میں نہیں لکھواتا، وہ کاغذات جو سرکاری ریکارڈ میں ہوتے ہیں اس میں نہیں لکھواتا، اور یوں اتنی محبت کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا کہ بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرو، بلکہ اس معیار کا ذکر کیا جو محبت کا معیار ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ انصاف۔ فرمایا کیونکہ جو شخص اپنی جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا، وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے۔ بس یہ وہ معیار ہے جس کے حصول کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو مختلف موقعوں پہ مختلف معاشرے کی طبقوں کے بارے میں جو میں نے باتیں کی، اب اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعہد اللہ اوفو، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اسلام کی ایک اور خوبصورت تعلیم اور خدا تعالیٰ کے ایک اہم حکم کی طرف یہاں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمام احکامات پر عمل انسان کی اخلاقی اور دینی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر جو احکامات کو مختلف مواقع کے لحاظ سے کھول کر بیان فرمایا ہے، تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر یا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام ہونے چاہیے۔ یہاں یہ حکم دیا کہ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب تمہارے دل صاف ہوں، جب تمہارے دل اس جذبے سے بھرے ہوئے ہوں کہ میں نے ہر عمل جو کرنا ہے وہ اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ ہر حکم پر عمل کی طرف توجہ اس لیے کرنی ہے کہ میں نے اپنے خدا سے کیے گئے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا عہد جو اللہ تعالیٰ سے ایک مومن کا ہے، ایک احمدی کا ہے، وہ عہد بیت ہے۔ اگر اس عہد کی حقیقت کو ہم سمجھ لیں تو خود بخود تمام احکام پر عمل اور نیکیاں کرنے کی طرف توجہ پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط بیت میں جو عہد لیا ہے اس میں اس طرح جامع طور پر ہمیں پابند کیا ہے
کہ اگر ہم انہیں وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں تو احمدی معاشرہ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ مختصراً میں یہ بیان کرتا ہوں کہ شرائط بیعت میں ہم کیا عہد کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ زندگی کے آخری لمحے تک شرک نہیں کرنا، اور شرک کی مختلف قسمیں ہیں جن کا بیان ہو چکا ہے پہلے بڑی تفصیل سے رمضان کے مہینے میں شروع کے خطبات میں۔ پھر یہ کہ جھوٹ، زنا، بد نظری، فسق و فجور، خیانت، بغاوت، فساد سے بچنا، ان میں بھی فحشاء کے ضمن میں ان کا بیان ہو چکا ہے، اور کبھی ان کو اپنے پر غالب نہیں آنے دینا۔ پھر یہ کہ نمازوں کی پابندی، درود اور استغفار پر زور اور باقاعدگی ہو، اپنے پر اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کرنا اور اس بات پر اس کی حمد کرنا۔ یہاں آئے ہوئے بہت سارے لوگ جو پاکستان میں حالات کی وجہ سے یہاں آئے ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے، آزادی بھی دی اور مالی طور پر بہت بہتر کر دیا۔ بس اس بات پر بجائے کسی فخر اور تکبر اور غرور کے اللہ تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے، اس کے احسانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دینا، پھر خدا تعالیٰ سے کے ساتھ وفاداری کا تعلق اور کبھی شکوہ نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے تو اس کا شکر گزار ہونا، اور اگر بعض امتحانات میں سے گزرنا پڑتا ہے تب بھی شکوہ نہیں کرنا۔ دنیا کی رسوم سے اپنے آپ کو آزاد کروا کر، ہر قسم کی ہوا و ہوس سے اپنے آپ کو بچا کر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا۔ تکبر اور لڑائی چھوڑ کر اور بڑائی چھوڑ کر عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا۔ اسلام کی عزت کو اپنی جان، مال اور اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھنا۔ مخلوق کی ہمدردی اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنا۔ خدمت خلق کا جذبہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ آپ سے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آپ کی اطاعت کا غیر معمولی نمونہ قائم کرنا، اور کسی چیز کو اس کے مقابلے پر اہمیت نہ دینا۔ بس یہ عہد ہے جو ہم نے احمدیت میں داخل ہو کر کیا ہے۔ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم اس عہد کو پورا کر رہے ہیں۔ رمضان میں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے، یہ بھی جائزہ لینا چاہیے تھا اور لینا چاہیے۔ آج بھی آخری دن ہے، بلکہ سارا سال ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ اس نیکیوں کی طرف جو توجہ ہوئی ہے پیدا، اس کو جاری رکھنا چاہیے کہ کس حد تک ہم ان پر عمل کر رہے ہیں، کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ سے عہد وفا کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ عہد کرو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا، ایسا اجر ملے گا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس عہد پر عہد کرو اور اس پر عمل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی وعدہ فرماتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہدوں کو پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی صاف کر کے، ہر قسم کی میل کچیل سے پاک کر کے ان متقیوں میں شامل کرے گا، ان لوگوں میں شامل کرے گا جو اس کے قریب مقرب ہوں گے، جن سے خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور یہ نہ سمجھو کہ اگر عہد پورے نہ کیے تو صرف انعامات کے مستحق نہیں ٹھہرو گے، بلکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سے تمہارے عہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں ہر قسم کے عہد شامل ہیں جو خدا تعالیٰ سے عہد کیے گئے ہیں، ان کو بھی پورا نہ کرنے پر جواب طلبی ہوگی،
اور جو بندوں سے عہد کرتے ہو جو قرآن شریف کے حکم کے مطابق ہوں عہد، اسے بھی وہ اگر پورا نہیں کرو گے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بھی جواب طلبی ہوگی۔ مثلا گزشتہ خطبے میں یتامہ کی پرورش کے بارے میں حکم گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری لینے کو بھی ایک عہد قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے تو عہد توڑ رہے ہو، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ باز پرس فرمائے گا۔ اسی طرح حکام ہیں، اگر وہ اپنی حکومت کاروبار کو صحیح طرح نہیں سنبھال رہے تو وہ بھی جواب دہ ہیں۔ اگر عوام کا حق ادا نہیں کر رہے وہ بھی پوچھے جائیں گے۔ بدقسمتی سے مسلمان ممالک میں جتنے بھی لیڈر ہیں ان کا یہی حال ہے کہ نہ وہ اپنے حق اپنے فرائض عدل و انصاف سے بجا لا رہے ہیں، اور نہ ہی عوام کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور بے خوف بیٹھے ہیں کہ شاید پوچھے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور پوچھے جاؤ گے۔ عہدیداروں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ وہ انصاف سے کام لیں، وہ بھی اگر اپنا حق ادا نہیں کر رہے، جتنا وقت دینا چاہیے جماعت کے کام کے لیے اتنا وقت نہیں دے رہے، غور کر کے فیصلے نہیں کر رہے، افراد جماعت کے ساتھ معاملات میں انصاف نہیں کر رہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور ایک عام احمدی کی عہد پورا کرنے کے بارے میں جو اس پر ذمہ داری ہے اور جس کو اس نے نبھانا ہے، اس کا بھی ذکر میں کرائے ہیں کہ شرائط بیعت کا عہد اگر پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ پھر ایک اور اہم عہد ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو ہر ملک کا شہری خدا کو گواہ بنا کر یا قرآن کو گواہ بنا کر ملک سے کر رہا ہوتا ہے، یا اگر صرف بعض دفعہ ملک کے بادشاہ کے نام پر ہی عہد لے رہا ہو، تب بھی ایک ایسا عہد ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے، جس پر کو پورا کرنا اور اس کو نبھانا ایک مسلمان پر فرض ہے، اور نہ پورا کرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی باریکیوں پر بھی احمدیوں کو غور کرنا چاہیے۔ مجھے یہ اطلاع ہے کہ بعض جگہ بعض لوگ جو اپنے کاروبار کرتے ہیں، ان کاروباروں میں ملازم رکھتے ہیں، تو اسے کم تنخواہ دیتے ہیں یا کم تنخواہ ظاہر کرتے ہیں کہ باقی بینیفٹ کونسل سے کلیم کر لو۔ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن خود بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس سے بھی جھوٹ بلوا رہے ہوتے ہیں، خود بھی بدعہدی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بدعہدی کروا رہے ہوتے ہیں۔ عملاً یہ ہے کہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر ایسے بچائے ہوئے پیسے کو جو کمائی کرتے ہیں اس پر ٹیکس بھی بچاتے ہیں، جو حکومت کا نقصان ہے، حکومت سے کیے گئے عہد کی بدعہدی ہے۔ اور ان ملازمین کو کم تنخواہ دے کر اور پورا کام لے کر یا کچھ حد تک اس تنخواہ سے زیادہ کام لے کر کونسل سے ان کے الاؤنس دلوا کر پھر قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہ جو سب باتیں جو ہیں سراسر ظلم ہے اور عہد کو توڑنا، جو یہاں کی شہریت لیتے ہوئے ایک شخص کرتا ہے۔ یہ عہد بیعت کو بھی توڑنا ہے، کیونکہ وہاں بھی یہی ہے کہ میں ہمیشہ سچائی سے کام لوں گا۔ بس حکومت کا عہد بھی توڑ رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کا عہد بھی توڑ رہے ہیں ایسے لوگ۔
اور گناہ گار بھی بن رہے ہیں۔ بس ایک احمدی کو ہر معاملے میں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ عہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے ایک اور برائی کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو گھر سے نکل کر دو گھروں بلکہ خاندانوں کے سکون برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ خلا اور طلاق کے موقع پر، جو پہلے بھی جس کا ذکر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پر عمل نہ کرنا ہے اور اپنے عہد کو توڑنا ہے۔ ان رشتوں میں انصاف اور قول سدید کا ذکر ہو چکا ہے پہلے، جس پر اگر عمل ہو تو مسائل آرام سے سلجھ جائیں یا پیدا ہی نہ ہوں، لیکن مسائل کے پیدا ہونے پر، میاں بیوی کے تعلق میں اختلاف ہونے پر، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ خاص طور پر سامنے رکھنی چاہیے، خاص طور پر خامد کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ تبدیل کرنے کا ارادہ کرو اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اسے بہتان تراشی کرتے ہوئے اور کھلے کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے لو گے؟ اور تم کیسے وہ لے لو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے وفا کا پختہ عہد لے چکی ہے۔ ہمارے ہاں خلا طلاق کے مسائل میں اگر اس حکم پر عمل کی کوشش ہو تو جھگڑے جو قضاء میں لمبا عرصہ چلتے چلے جاتے ہیں وہ نہ ہوں۔ بعض طلاق دے کر عملاً وہ تان تراشی بھی کرتے ہیں، یہ تو کھلا کھلا گناہ ہے۔ اگر کوئی حقیقت بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی بہت ساری شرائط ہیں گواہیوں کی۔ دوسری اہم بات کہ شادی ایک معاہدہ ہے، مرد اور عورت کا عہد و پیمان ہوتے ہیں، خاوند بیوی میں عہد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ علیحدگی میں جو عہد و پیمان ہے بے شک اس کے کوئی ظاہری گواہ نہیں ہوتے، لیکن اس عہد کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، بس اگر کسی وجہ سے اس عہد کو، رشتے کو ختم بھی کر رہے ہو تب بھی ان باتوں کو پاس کرو جو تمہارے علیحدگی میں باتیں ہو چکی ہیں۔ تب بھی جو تحفے تحائف دے چکے ہو ان کا مطالبہ نہیں کرنا، اور سوائے اس کے کہ قاضی بعض کھلی غلطیوں کو لڑکی کی طرف سے دیکھے اور فیصلہ دے، مرد کو ہر صورت میں مقررہ حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہانے ہیں کہ جی خلا ہے تو حق مہر نہیں دینا، اس کا کوئی تعلق نہیں حق مہر سے، اس قسم کے بہانے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں، اس وقت میں صرف اس طرح توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مرد اور عورت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شادی ایک معاہدہ ہے جس کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کہیں بدقسمتی سے اس معاہدے کو ختم بھی کرنا ہے تو پھر تب بھی بعض باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے راز رکھنے چاہیے۔ یہاں اگر عورت کو برابری کا حق ملا ہے، خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے عورت کے لیے، تو عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی قول سدید سے کام لیتے ہوئے، عدل سے کام لیتے ہوئے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھائے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو تو بلا وجہ مردوں پر بھی وہ تان تراشی نہ کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس معیار کے متعلق جو ایک مومن کا ہونا چاہیے، فرمایا کہ وہ مومن جو اپنے معاملات میں خواہ خدا کے ساتھ ہیں
خواہ مخلوق کے ساتھ بے قید اور خلیل الرسن نہیں ہوتے، بلکہ اس خوف سے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی اعتراض کے نیچے نہ آ جاویں، اپنی ایمانتوں اور عہدوں میں دور دور کا خیال رکھ لیتے ہیں اور ہمیشہ اپنی ایمانتوں اور عہدوں کی پڑتال کرتے رہتے ہیں، اور تقویٰ کی دوربین سے اس کی اندرونی کیفیت کو دیکھتے رہتے ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ در پردہ ان کی ایمانتوں اور عہدوں میں کچھ فتور ہو، اور جو ایمانتیں خدا تعالیٰ کی ان کے پاس ہیں، جیسے تمام قوا اور تمام اعضاء اور جان اور مال اور عزت وغیرہ، ان کو حت الوسع اپنی پابندی تقویٰ بہت احتیاط سے اپنے اپنے محل پر استعمال کرتے رہتے ہیں، اور جو عہد ایمان لانے کے وقت خدا تعالیٰ سے کیا ہے، کمال صدق سے حت المقدور اس کے پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا ہی جو ایمانتیں مخلوق کی ان کے پاس ہوں، یا ایسی چیزیں جو ایمانتوں کے حکم میں ہوں، ان میں تاب مقدور تقویٰ کی پابندی سے کاربند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تنازع واقعہ ہو تو تقویٰ کو مد نظر رکھ کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں، گو اس فیصلہ میں نقصان اٹھا لیں۔ تمام اعمال میں تقویٰ کی باریک راہوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ فرمایا، انسان کی تمام روحانی خوبصورتی تقویٰ کی تمام باریک راہوں پر قدم مارنا ہے۔ تقویٰ کی باریک راہیں روحانی خوبصورتی کے لطیف نقوش اور خوشنما خط و خال ہیں، اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ایمانتوں اور ایمانی عہدوں کی حت الوسع رعایت کرنا، اور سر سے پیر تک جتنے قوا اور اعضاء ہیں، جن میں ظاہری طور پر آنکھیں اور کان اور ہاتھ اور پیر اور دوسرے اعضاء ہیں، اور باطنی طور پر دل اور دوسری قوتیں اور اخلاق ہیں، ان کو جہاں تک طاقت ہو ٹھیک ٹھیک محل ضرورت پر استعمال کرنا، اور ناجائز مواضع سے روکنا، اور ان کے پوشیدہ حملوں سے متنبع رہنا، اور اسی کے مقابل پر حقوق عباد کا بھی لحاظ رکھنا، یہ وہ طریق ہے جو انسان کی تمام روحانی خوبصورتی اس سے وابستہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے، چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام ایمانتوں اور ایمانی عہد، اور ایسا ہی مخلوق کی تمام ایمانتوں اور عہد کی حت الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کاربند ہو جائے۔ خدا کرے کہ تقویٰ پر چلتے ہوئے ہم خدا تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل کرنے والے ہوں، اور اپنے تمام عہدوں کو بھی نبھانے والے ہوں، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے جو ہم نے کوششیں کی ہیں، ان پر مستقل مزاجی سے قائم رہنے والے ہوں۔ آج کا جمعۃ الوداع سمجھ کر پڑھ کر، اور رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں نیکیاں کر کے، اور یہ سمجھ کر کے بس کافی ہو گیا، چھوڑ نہ دیں ہم، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہی ہے جو مستقل مزاجی سے ان نیکیوں پر عمل کرتا ہے، اپنے عہدوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمیں بے شمار برکات کا حامل بنا کر جائے، اور قرآن کریم میں دیے گئے خدا تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا پہلے سے بڑھ کر ہم میں ادراک پیدا ہو۔ یہ چند احکامات کی مثالیں میں نے دی ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ان کی تلاش کرنی چاہیے، تبھی ہم حقیقی رنگ میں ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جنہوں نے رمضان کا فائدہ اٹھایا۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہو جس نے یہ فائدہ اٹھایا ہو اور آئندہ اٹھاتی چلی جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر